السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے آج ہم اسلام نے غیر مسلموں سے کس طرح کے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے اسے نمبر وائز سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ پڑوسیوں سے متعلق دین اسلام میں جتنے بھی احکام موجود ہیں ان میں مسلم و غیر مسلم دونوں داخل ہیں، خواہ وہ صحیح مسلم کے اندر موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ تعلیم ہو کہ جب سالن پکایا جائے تو اس میں اتنا پانی بڑھا دیا جائے کہ پڑوسیوں میں تقسیم کیا جا سکے، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ سکھانا ہو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6475۔ یعنی غیر مسلم پڑوسی کو بھی امن فراہم کیا جائے اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے جس طرح مسلم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 481 کے اندر لکھتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم مندوب اور پسندیدہ ہے، پڑوسی مسلم ہو یا کافر۔ وہ مزید الجامع لاحکام القرآن ہی کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 181 پر لکھتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ پڑوسی کی اکرام و احترام میں جو احادیث آئی ہیں وہ مطلق ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کافر کی بھی قید نہیں ہے۔ نمبر 2، غیر مسلموں کا ہدیہ قبول کرنا۔ غیر مسلموں کا ہدیہ و تحفہ قبول کرنا جائز ہے بغیر اس کے کہ ان کی کمائی کی حلت و حرمت کے بارے میں زیادہ تحقیق و جستجو کریں، جیسا کہ کتب حدیث و سیرت میں کئی واقعات ایسے مذکور ہیں کہ آپ نے غیر مسلم اور یہود و نصارہ کے ہدیے اور تحائف قبول فرمائے، مگر کہیں اس کی صراحت نہیں ہے کہ آپ نے ان کی کمائی کے بارے میں دریافت کیا ہو، بلکہ بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے مطلقاً ان کے ہدیے و تحائف لینے کو جائز ہونا لکھا ہے۔ نیز کتبی سیرت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ مصر مقوقس کے ہدیوں کو قبول فرمایا اور انہی تحائف میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ دیکھیے الرحیق المختوم صفحہ نمبر 481 اور صحیح مسلم جلد نمبر 5 حدیث نمبر 167 میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، میں اور ابو سفیان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید خچر پر سوار تھے جو فروہ بن نفاثہ جذامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا۔ ان احادیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے تحفہ قبول کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے، بشرطے کہ وہ تحائف جائز چیزیں ہوں، حرام نہ ہوں۔ نمبر 3، غیر مسلم کی عیادت کرنا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان غلاما من الیہود كان يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده، کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1356۔ اور صاحب ہدایہ نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کی عیادت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے حق میں ایک طرح کی بھلائی اور حسن سلوک ہے، اس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیے الہدایہ شرح بدایت المبتدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274۔
نمبر 4، غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا۔ اسلام میں دعوت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اگر کوئی مسلم کسی مسلم کو دعوت دے تو اسے قبول کرنا پسندیدہ ہے اور بلا وجہ اسے رد کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز مقاصد کے لیے کھانا پینا جائز و مباح ہے۔ بوقت ضرورت انہیں دعوت دے سکتے ہیں اور ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان یہودیہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ فاکل منها فجیء بها فقیل الا نقتلوها قال لا فما زلت عارفوها في لهوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہریلی بکری لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ گوشت کھا لیا۔ بعد میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں اس کی علامت دیکھتا رہا۔ نیز دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعا الی خبز الشعیر ولإحالۃ السنخہ فیجیب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور بدبودار چربی کے سالن پر مدعو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1215 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے مختصر الشمائل حدیث نمبر 287 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 5، غیر مسلم کے ساتھ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف دینی اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسے کسی بھی حال میں ترک نہ کرے، اگرچہ سامنے والا ہم پر کتنے ہی زیادتی کیوں نہ کی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی و عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، عدل و انصاف کیا کرو جو تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان میں مسلم و غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ نمبر 6، غیر مسلم کی مالی اعانت و ان پر انفاق۔ محتاج شخص مسلم ہو یا غیر مسلم، مشرک ہو یا اہل کتاب، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، ہر ایک پر خرچ کرنے کا جذبہ نیک اور باعث اجر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3939 میں ہے کہ مکہ سے ایک مطربہ یعنی گانا بجانا کرنے والی عورت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی مدد کی طلبگار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا تعاون فرمایا اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے بھی اس کی مدد کرائی، حالانکہ وہ مسلم نہیں تھی اور گانا گایا کرتی تھی، جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ نمبر 7، غیر مسلم سے کاروباری تعلقات۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الی اجل ورہنہ درعا من حدید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنے زرہ اس کے پاس رہن رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2386۔ نیز دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ کہتی ہیں تو توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی بثلاث نصاع من شعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2916 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1603۔ نمبر 8، غیر مسلم کے جنازہ کا ادب و احترام۔ جیسا کہ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1311 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1312 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیست نفسا، کیا یہ ایک انسان نہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ نمبر 9، غیر مسلم قیدی کے ساتھ حسن سلوک۔ عام طور پر قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور اور ماتحتی میں ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ دہر آیت نمبر 8 میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ابرار و مقربین اور جنتی کی صفت قرار دیتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی صرف غیر مسلم ہی ہوا کرتے تھے، اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ قیدی خواہ غیر مسلم ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر بدر کے قیدی ہی کو لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود بھوکے رہے یا روکھا سوکھا کھایا، مگر انہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھا، خود تو تکلیفیں اٹھائی مگر اپنے قیدیوں کو آرام و راحت پہنچائی، جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بن عمیر جو غزوہ بدر میں قیدیوں میں سے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں جن انصار کے گھر میں قید تھا ان کا یہ حال تھا کہ صبح و شام جب کھانا لاتے تو پورا کھانا میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجورے کھاتے۔ مجھے سخت شرم آتی، بار بار اصرار کرتا کہ آپ لوگ بھی تو روٹی کھائیں، لیکن وہ نہیں مانتے، اور ہمیشہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیک سلوک کرے۔ ان قیدیوں کے ساتھ اتنا اعلیٰ حسن سلوک، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنا ستایا اور اتنے مظالم ڈھائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ان سب کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان قیدیوں کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کیا اور رواداری کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا جو ہم امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم مثال ہے، جن پر چلنا ہمارا نصب العین ہے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 10، غیر مسلم کا مسجد میں قیام۔ اسلام میں کسی غیر مسلم کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا ما سوا بیت الحرام کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد حرام کے علاوہ کسی اور مسجد میں کافروں کے داخلے پر پابندی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق بوقت ضرورت کافروں کو اپنی مسجد میں داخل کیا، جیسا کہ عہد نبی میں مسجد میں غیر مسلم فرد کا بھی داخلہ ثابت ہے اور پورے وفد کا بھی۔ غزوہ بدر کے بعد عمیر بن وہب مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن آپ کی باتوں کو سن کر اسلام لے آئے۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308۔ اور صلح حدیبیہ کے کچھ عرصہ کے بعد ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ آئے تو وہ مسجد نبوی میں بھی گئے۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13۔ نیز غزوہ احزاب کے بعد قبیلہ بنو حنیف کے سردار ثمامہ بن اسال جنگ میں گرفتار ہوئے، انہیں لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو رسیاں کھول دینے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی۔
اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 462 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1764۔ اور فتح مکہ کے بعد جب اطراف سے وفود آنے لگے تو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس کی قیام کا انتظام مسجد نبوی میں کیا گیا، اور غزوہ تبوک کے بعد قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ آیا تھا تو اسے بھی مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا گیا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ مسجد میں غیر مسلموں کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ہم تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی غیر مسلم کو مسجد میں داخلے سے نہیں روک سکتے کہ تم لوگ ہماری مساجد میں نہ آؤ۔ شرعی طور پر جو مقبول ضروریات ہیں ہم اس کے تحت غیر مسلموں کو مساجد میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ مثلا اسلام کا تعارف اور اس کی دعوت اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے، نیز غلط فہمیوں کا ازالہ اور مسجد کا ماحول مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی اعمال کو دکھانے کے غرض سے، اور مسلمان امام یا قاضی و حاکم سے ملاقات کے لیے یا اپنے فیصلے کروانے کے لیے غیر مسلم کو مسجد لے جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا مسجد میں داخل ہونا درست ہے، کیونکہ بسا اوقات غیر مسلم مسجد وہ مسلمانوں کے اعمال، ماحول اور اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات زائل ہوتے ہیں اور اسلام سے قریب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اور رہی بات مسجد کے تقدس کی، تو مسجد کا تقدس ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے، وہ مسلم کے لیے ہو یا غیر مسلم کے لیے۔ اللہ کے گھروں میں پاکیزگی اور قرآن و شریعت کے دائرے کو مدعوکار رکھتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اور اس بات کی احتیاط کی جانی چاہیے کہ وہ کافر اپنے کفر کی نجاست کے ساتھ کسی ایسی حالت میں نہ ہو جس حالت میں مسلمانوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی یا وہاں رکنے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں، یعنی جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ نیز اس بات کا بھی خاص اہتمام و لحاظ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم مسجد میں مسلمانوں کی طرح آداب و احترام کے ساتھ داخل ہوں۔ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی نہ کی جائے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہندوستان میں جو تاریخی مساجد ہیں غیر مسلم ان کی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن عموماً بے پردگی، بے حیائی اور نیم عریانیت کے ساتھ مساجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت اور طریقہ ناجائز اور اسلامی اور اخلاقی غیرت کے سراسر خلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسانیت میں ساری قوم شامل ہیں، جہاں انسانیت کی بات آئے گی وہاں ان کے ساتھ ہمدردی اور رواداری وغیرہ میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تاہم ایک مسلمان کو رواداری کے نام پر ذرہ برابر دین کے معاملے میں مداہنت یا کسی رد و بدل اور ترمیم کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلموں سے صرف اسی طرح تعلقات رکھا جائے گا جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کا شیدائی بنا، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔